معنی میں پس ان قریب اللہ انہیں اکٹھا کرنے والا ہے اپنی بارگاہ میں۔ جو اب اللہ سے بھاگتے ہیں اس وقت کدھر جائیں گے جب اللہ کا منادی آواز دے گا، یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا۔ اس وقت سب داعی کی آواز پہ لبیک کہیں گے اور بولتی زبانیں جلال الہی سے خاموش ہو جائیں گی اور سوائے سانسوں کی آواز کے کوئی آواز نہیں آئے گی۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جو بندے آج اللہ کا حکم ماننے سے بھاگتے ہیں وہ اس وقت کیا کریں گے جب اللہ انہیں اپنی بارگاہ میں جمع کرے گا۔ یہ حضرت جنید بغدادی کے پاس بھی بندہ آیا تھا، اس نے کہا کہ حضرت میں گناہ نہیں چھوڑ سکتا، میں گناہ کرتا ہوں چھوڑ نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا اچھا جب تو نے گناہ کرنا ہو تو اللہ کی زمین پہ نہ کیا کر۔ کتنی بری بات ہے کہ اللہ کی پاک دھرتی پہ تو اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ اس نے کہا زمین تو ہے ہی اللہ کی، میں کدھر جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا جب تو نے گناہ کرنا ہو تو اس وقت کیا کر جب خدا تجھے دیکھ نہ رہا ہو۔ اس نے کہا خدا تو ہر وقت دیکھتا ہے۔ فرمایا اچھا پھر جب تیری موت کا وقت آئے نا اس وقت کہہ دینا کہ ابھی میرا مرنے کا پروگرام نہیں ہے، ابھی میں مرنا نہیں چاہتا۔ اس نے کہا فرشتے تو میری جان قبض کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا اچھا جب پھر قیامت قائم ہو اور اللہ کا داعی یہ آواز لگائے کہ لوگوں رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اس وقت کہنا کہ میں ابھی نہیں جانا چاہتا۔ تو اس نے کہا فرشتے تو مجھے مار مار کے لے جائیں گے۔ فرمایا پھر خود سوچ کہ تو اتنا بے بس ہے کہ اپنی موت کو ایک لمحے کے لیے مؤخر نہیں کر سکتا۔ اللہ کا داعی بلائے تو ایک لمحے کے لیے اس سے انحراف نہیں کر سکتا۔ اتنی بے بسی کے باوجود اتنا باغی ہے کہ اللہ کا رزق کھا کر اللہ کے دیکھتے ہوئے اللہ کی زمین پہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ ذرا سوچ تو کیا کرتا ہے۔ اس نے کہا حضرت بس اب مجھے یہ بات سمجھ آ گئی ہے، اب میں کبھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ بندہ کبھی سوچے تو صحیح میں رزق کس کا کھاتا ہوں، میں کس کے دیکھتے ہوئے کیا کر رہا ہوں۔ تو یہ جو فَسَيَحْشُرُهُمْ ہے اس میں اس چیز کو بیان کیا گیا کہ وہ دن آنے والا ہے جب اللہ اپنی بارگاہ میں سب کو اکٹھا کرے گا۔ فَسَيَحْشُرُهُمْ پس اللہ جمع کرے گا انہیں الیہ اپنی جناب میں، اپنی بارگاہ میں، جمیعاً سب کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اکٹھا کر لے گا اور کوئی بھی سرکش باغی وہاں جانے سے پیچھے نہیں رہے گا، نہ رہ سکے گا۔ اس وقت کیا ہوگا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک کام کیے، فَيُوَفِّيهِمْ یوفی کا معنی ہے پورا پورا بدلہ دینا، تو اللہ انہیں پورا بدلہ دے گا، اجورہم ان کے اجر انہیں پورے ادا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کے پورے اجر ادا کرے گا اور اللہ تعالیٰ کسی کے اجر میں کمی نہیں کرے گا۔ یہاں بہت سی باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ویسے علم کلام کی بات ہے۔ معتزلہ یہ کہتے تھے کہ ایمان جو ہے وہ ماننے اور اعمال صالحہ کا نام ہے، یعنی بندہ مانے اللہ تعالیٰ کو، آخرت کو، فرشتوں کو، ایمانیات کو مانے اور پھر وہ اعمال صالحہ، اگر وہ اعمال صالحہ نہیں کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ گناہ کبیرہ کا مرتکب ان کے نزدیک کافر تھا، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا ان کے نزدیک کافر تھا، جبکہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں ہیں، ایمان کا ثمرہ ہے اعمال،
ایمان کا پھل ہیں کہ جب ایک بندہ یہ جانتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے اور میں نے اپنے رب کو جواب دینا ہے، تو اس کی گردن اپنے آپ اللہ کے حضور جھک جاتی ہے۔ اس کا ثمرہ ضرور ہے، لیکن ایمان اور یعنی جو اعمال ہیں وہ ایمان کا جز نہیں ہے کہ اگر اعمال نہ پائے جائیں تو ہم کہیں گے کہ یہ بندہ کافر ہو گیا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل ایسی ہی آیات ہیں اور بھی بہت سی آیات ہیں۔ مثلا سرکار نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ اگر گناہ کبیرہ کرنے والا ویسے ہی کافر ہو گیا تھا پھر اس کے لیے شفاعت کیا ہے؟ یہاں پر فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات، اس کو واو کہتے ہیں، واو مغایرت، جو دو چیزوں کو بیان کرنے کے لیے آتی ہے، یعنی واو سے پہلے اور بعد الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ایمان اور ہے اور اعمال صالحہ اور ہیں، لیکن اعمال صالحہ ایمان کا ثمرہ ہیں۔ اگر ایک بندہ جو ہے وہ زندگی بھر ایک نیکی بھی نہیں کرتا، سرکش ہے، باغی ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اسے جو بھی کہہ لو، لیکن اسے کافر نہیں کہا جائے گا، وہ اللہ کی عظمت کو ماننے والا ہے۔ جو بندہ مومن ہوگا وہ بے شک جتنا بھی بے عمل ہو اسے دوزخ میں اس کی سزا ملے، لیکن وہ اپنی سزا بھگت کے جنت میں آ ضرور جائے گا، کلمہ طیبہ کبھی نہ کبھی اس کی بخشش ضرور کروا دے گا۔ تو جو اعمال ہیں یہ ایمان کا جز نہیں ہیں بلکہ ایمان کا ثمرہ ہیں۔ جب ایمان آتا ہے تو اعمال صالح آتے ہیں۔ کامل ایمان جو ہے، کامل ایمان وہ اعمال صالحہ کے بغیر بنتا ہے، اعمال صالحہ کے ساتھ ہی بنتا ہے، لیکن مطلق ایمان جو ہے اس کے لیے وہ صرف تصدیق ہے۔ ایمان کیا ہے؟ تصدیق الرسول بِكُلِّ مَا عُلِمَ مَجِيئُهُ بِالضَّرُورَةِ تصدیقاً جازماً مطلقا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کچھ لے کے آئے اس پر آخری حد تک یقین کر لینا، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ ایمان تصدیق کا نام ہے۔ ہاں یہ بات میں عرض کر دوں کہ دنیا میں ایمان تصدیق اور اقرار کا نام ہے۔ بندہ مانے کہ اللہ ایک ہے اور زبان سے کہے کہ میں مومن ہوں۔ اگر ایک بندہ دل سے مانتا ہے، زبان سے اقرار نہیں کرتا، اللہ کے نزدیک اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن دنیا میں اس پر مسلمان کے احکام نہیں لگیں گے۔ تو یعنی عقیدے کی بات یہ ہے کہ ایمان اور چیز ہے اور اعمال صالحہ اور ہیں، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب فاسق ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا، بشرطے کہ وہ استحلالً اس کا ارتکاب نہ کر رہا ہو۔ یعنی ایک بندہ نے نماز نہیں پڑھی، وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اس نے فسق کیا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے جی میں نماز کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے، نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، پھر وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے نماز کی تحقیر کی ہے، ایک شریعت کے حکم کی تحقیر کی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے جب وہ میری بارگاہ میں آئیں گے، پس وہ جو ایمان لائے، جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ انہیں ان کے اجر پورے دے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جتنا کام کیا اللہ اتنا اجر دے گا، بلکہ اللہ نے جو وعدے فرمائے ہیں نا کہ بندہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ اپنے کرم سے اسے 100 گنا کر دیتا ہے، اللہ 700 گنا کر دیتا ہے۔ جو میرے رب کے وعدے ہیں ان کے مطابق اللہ تعالیٰ سب کو پورا اجر دے گا اور کسی کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ ارشاد فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ ان کے اعمال کا پورا بدلہ بھی دے گا، وَيَزِيدُهُمْ، اور اللہ زائد کر دے گا ان کے لیے اپنے من فضلے ہی، اپنے فضل سے، اللہ اپنے فضل سے انہیں مزید بھی عطا فرمائے گا جو میری بارگاہ میں ایمان کی دولت لے کے آئیں گے اور اعمال صالحہ کے ساتھ آئیں گے۔ اللہ انہیں اتنا دے گا جس کو قرآن میں کہا گیا
کہ وہ بغیر حساب دیتا ہے اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کو، وہ حساب کتاب نہیں، بغیر حساب کے عطا کرتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اب یہ دوسروں کا ذکر ہے، ایمان والوں کے بعد کافروں کا ذکر ہے، اس کو مضادہ کہتے ہیں علم مناسبہ میں۔ تو ارشاد فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اور وہ لوگ جو آر سمجھتے ہیں اور شرمندگی محسوس کرتے ہیں، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کرتے ہیں۔ تکبر کا اصل میں یہ ایک ہوتا ہے کبرا، تکبر کرنا، ایک ہوتا ہے استکبرا، اس کا معنی بھی تکبر کرنا ہوتا ہے، ان میں ایک فرق ہوتا ہے۔ کبرا جو ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے کے پاس کچھ ہے لیکن اس میں عاجزی نہیں آئی، تکبر آ گیا ہے۔ اور استکبرا یہ ہوتا ہے کہ بندے کے پاس ہوتا تو کچھ نہیں لیکن وہ پھر بھی تکبر کرتا ہے، یعنی ہے بھی اس کے پاس کچھ نہیں پھر بھی تکبر کرتا ہے۔ اب مجھے بتائیے، اللہ کے مقابلے میں کسی کے پاس کچھ ہے؟ جس کے پاس جو کچھ ہے میرے رب کا عطا کردہ ہے، تو اس لیے اس کو کہا گیا استکبروا، وہ تکبر کرتے ہیں۔ کیا ہوگا؟ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، تو پس عذب یعذب تعذیباً، اللہ انہیں عذاب دے گا عذاباً علیما، بڑا دردناک عذاب۔ جو بھی بندہ تکبر کرے گا اللہ اسے عذاب دے گا، اسے اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ بندے کی شان تکبر کرنا نہیں ہے، بندے کی شان عاجزی کرنا ہے۔ بندے کی شان یہ ہے کہ ہر وقت اپنے رب سے معافی مانگتا رہے، کوئی غلطی ہو جائے پھر بھی معافی مانگے، غلطی نہ ہو پھر بھی